على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. انسان کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ظاہری باطنی عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہے نعمت اسلام. اگر اس دنیا میں اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث نہ فرماتے، اللہ شریعتوں کو نہ اتارتے، اللہ اپنی کتابوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نہ بھیجتے، تو انسان جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارتا. روئے زمین پر انسان اگر انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنا اور اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کو دنیاوی ترقی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے. اس کو ڈیجیٹل دنیا کا دور کہا جاتا ہے کہ انگلی کے اشارے پر بہت سارے بڑے بڑے کارنامے انسان انجام دے رہا ہے. مگر افسوس ہے کہ دنیا اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کتنی ہی ترقی کر چکی، مگر اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں معلوم. اسے یہ نہیں معلوم کہ انسان کو کھانا کیسے کھانا چاہیے. وہ کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانا کھانے کو تہذیب سمجھتا ہے. انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ قضاء حاجت کیسے کرے. وہ کھڑے ہو کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کو تہذیب کا حصہ سمجھتا ہے. جو انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، کہ سال میں ایک مرتبہ پیرنٹس ڈے بنا کر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ٹیچر ڈے بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے استاد اور اپنے ٹیچر کے حقوق کو ادا کر دیا. اس طرح سے ہر چیز کے ایک ایک دن منانے کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا. در حقیقت زندگی جینے کا نام یہ ہے کہ انسان جب ایمان سے وابستہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرامین کی جب پیروی کرتا ہے تو ہر قدم پر، ہر مرحلے پر اور ہر وقت وہ اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے. اور اس کا پتہ اسے صرف اور صرف اسلام ہی کے راستے سے معلوم ہو سکتا ہے. لہذا ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کہ ان کی زندگی میں جب ایمان اور اسلام آیا تو اس ایمان اور اسلام نے ان کی زندگی میں کیسا انقلاب برپا کیا کہ حضرات صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے تھے جس معاشرے میں جہالت عام تھی، جس معاشرے میں
بڑے چھوٹے پر شفقت کا معاملہ نہیں کرتے تھے، جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، جس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا جھگڑا ہوتا تھا کہ تیرا اونٹ میرے کھیت میں آ کر کھا کر چلا گیا، یا میرے اونٹ کے پانی پینے کی جگہ پر آ کر چلا گیا، اتنے معاملے پر جنگ شروع ہوتی تھی، اور دو قبیلے 10-12 سال تک جنگ کرتے تھے، جس میں ہزاروں انسان مارے جاتے تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ اپنی انا کو تسکین دے، اس دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھر کر صرف اسی پر قناعت اختیار کر لے، اس دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ کسی بڑے اونچے منصب پر چلا جائے اور اس کی واہ واہ کر دی جائے اور وہ خوش ہو جائے، اس دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بن کر زندگی تہذیب کے ساتھ اس طریقے سے گزارے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب جب اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے تو اسے بولنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ وہ جو بول رہا ہے کیا اس بول سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، وہ جس کام کی طرف چل رہا ہے اس کام سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ جس چیز کو سوچ رہا ہے اس کی اس سوچ سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس پورے سسٹمیٹک لائف کو پروفیشنل انداز میں زندگی گزارنے کو ایمان اور اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ ایک غفاری جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کے کسی موضوع پر آئے، تو وہ جب واپس اپنے کفار قریش کی طرف لوٹے، مکہ کی طرف، تو انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ خدا پاک کی قسم، میں نے قیصر اور کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، مگر میں نے کسی دربار میں ایسے لوگوں کو نہیں پایا جو اپنے بڑے سے اور اپنے امیر سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی محبت اصحاب رسول اپنے رسول سے کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے ان میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے، جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ کہا دنیا میں نے کسی قوم کو ایسا نہیں دیکھا جو اپنے لیڈر سے، اپنے قائد سے اور اپنے آقا سے ایسی محبت کرتے ہو جیسا کہ اصحاب رسول محبت کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح سے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عملی طور پر بتایا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے سوال کیا کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہا ہاں پڑھا۔ کہا قرآن کو اگر عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اگر تمہیں دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ قرآن جس چیز کا حکم دیتا تھا 100% اس چیز پر اگر عمل کر کسی نے بتایا ہے تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آج کا مسلمان دنیا میں پریشان ہے، مسلمان کے پاس آج سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود اسے دنیا میں اس کی وقعت نہیں، دنیا میں اس کی عزت نہیں، دنیا میں اس کا مقام اور مرتبہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟
لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس مال نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمان کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں تاریخ میں کبھی اتنے مسلمان نہیں رہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنی مال و دولت ہے اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی۔ اس وقت بہت سارے مسلمان ملکوں کے پاس جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور بہت سارے ملکوں کے پاس آج بھی نہیں ہے، مگر ان سب کے باوجود وہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ اس نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور نہیں بنایا۔ اس نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس نے قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا چھوڑ دیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اگر اچھا گھر بنا لوں گا تو میں کامیاب ہوں۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں نے پیسہ بنا لیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں سرپنچ بن گیا، اگر مجھے کوئی عہدہ مل گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اس میں نہیں، کامیابی 100% اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بیماری کو سمجھے کہ ہماری بیماری کیا ہے۔ اگر آدمی اپنی بیماری ہی کو نہیں سمجھے گا تو اس کا علاج کیسے کرے گا؟ تو ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے اتنے خوبصورت دین کو، جس دین کی قدر آج یورپ میں وہ دشمن کر رہا ہے جس نے آج سے 300 سال پہلے اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی تھی، وہی اسلام کو پڑھ کر اسلام کا گرویدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا کہ یورپ میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل نہ ہوتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے چکا چون سے پریشان ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ دنیا میں بہترین گدیوں پر بیٹھنے اور بہترین گاڑیوں میں گھومنے سے سکون نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مال اور دولت سے سکون نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہتھیاروں کے اندر میں کوئی سکون نہیں رکھا ہے، طاقت میں کوئی سکون نہیں رکھا ہے۔ سکون کہاں پر ملتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان یہ کہاں پر ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب تک کہ انسان اللہ کے ذکر کا عادی نہیں بنتا ہے اسے چین اور سکون کی زندگی میسر نہیں آ سکتی ہے۔ آج کا مسلمان اسی سے محروم ہو چکا ہے، وہ اسی سے دور ہو چکا ہے۔ لہذا اس بنا پر اگر آپ دنیا گھومیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے زوال کے اس دور میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے میں مصر گیا تھا تو مصر کی صورتحال دیکھی، جہاں پر 100% مسلمان ہے، مگر آپ کو وہاں پر کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ ان کے چہروں پر اسلام نہیں، ان کے لباس میں اسلام نہیں، ان کے رہن سہن میں اسلام نہیں، ان کی مسجدوں میں اسلام نہیں، ان کے مسلوں اور ان کے اماموں میں اسلام باقی نہیں رہا، کہیں اسلام باقی نہیں۔ تو تعجب ہوا، میں نے سوچا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم 80-85% غیروں میں رہ کر بھی اپنے دین کو بچانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ 100% مسلمان حکمران، مسلمان عوام مسلمان ہو کر بھی اپنے اسلام کو بچانے میں ناکام ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اسلام اپنے ہی دیار میں اجنبیت کا شکار ہو چکا ہے۔ سوچا ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ مغرب نے آج سے 200 سال پہلے ہندوستان میں بھی تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سے، پالیٹکس اور سیاست کے ذریعے سے پوری طاقت لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کیا، جیسے وہاں پر کیا۔ ترکی میں بھی ایسا ہی ہوا، حجاز مقدس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے
تین بر اعظم میں 4 جگہوں پر اپنی محنتیں کی اسلام سے مسلمانوں کے رشتے کو کاٹنے کے لیے۔ ایشیا میں 2 مرکز بنائے، حجاز کو بھی اور ساتھ ساتھ میں ہندوستان کو بھی، اور افریقہ میں مصر کو منتخب کیا، اور یورپ کے ساحل پر اور یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ترکی کو منتخب کیا، اور پوری طاقت لگا کر انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مگر اللہ نے اعلان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، کہ میں اپنے نور کو پورا کر کر بتاؤں گا، میں کیسے ہی حالات آ جائے مگر اسلام کو بچا کر بتاؤں گا۔ خدا پاک کی قسم، سرزمین ہندوستان پر اسلامی تشخص کا تحفظ یہ اسلام کے کسی عظیم معجزے سے کم نہیں۔ تو سوچا ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو، انہوں نے جہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کو بھگانے کی فکر کی، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اگر انہوں نے فکر کی تو اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے کی فکر کی، اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے صرف بڑے بڑے میٹنگ یا بڑے بڑے پروگرام یا کانفرنس وغیرہ کا انعقاد نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ علماء کی ایک جماعت کو اور صلحاء کی ایک جماعت کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا۔ جب 1857 میں انگریزوں نے تقریباً دہلی کے اوپر قبضہ کر لیا اور مغلیہ حکومت کا زوال ہو گیا، تو علماء نے جمع ہو کر دہلی کے اطراف میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کوشش کی دوبارہ حکومت کو بحال کرنے کی۔ جب اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو کہا ٹھیک ہے، دشمن پوری طاقت لگا چکا ہے، اب ہمیں بھی اپنی طاقت لگانا ہے، مگر اپنی اس طاقت کو صرف کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو صالحین کی ایک جماعت کو بھیجا گیا۔ کہاں بھیجا گیا؟ مکہ مکرمہ۔ ان سے یہ کہا گیا کہ وہ وہاں پر جا کر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے بقا کا انتظام فرما۔ انہوں نے دعائیں کی۔ ادھر اللہ رب العزت نے کچھ سالوں کے بعد علماء کے دل میں بات ڈالی کہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد ڈالی جائے، تو الحمدللہ مدارس کی بنیاد ڈالی گئی، اور انہی مدارس نے علماء پیدا کیے، اور علماء کی برکت سے معاشرے کے اندر میں دین کے ساتھ جوڑنے والی ایک بڑی جماعت وجود میں آئی۔ صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، کہا جو بچے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہی نہیں پڑھنے کے لیے، ان بچوں کو اسلام سے وابستہ کرنے کے لیے مکاتب کا جال بچھایا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اسلام سے دور رہ جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں حاصل کر پاتا ہے، تو اللہ نے دعوت و تبلیغ کے نظام کو جاری کیا۔ تو عورتوں میں، بڑوں میں، سب میں دین زندہ ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے خانقاہ کے نظام کو جاری کیا، جس نے عوام اور خواص میں تزکیہ نفس کی خدمت کو انجام دیا۔ تو ہر چہار جانب سے اللہ نے ایسی جماعتوں کو کھڑا کیا جنہوں نے بغیر کسی طاقت کے، بغیر حکومت کے اور بغیر پیسے کے اسلام کو زندہ رکھ کر بتلا دیا، اور اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اگر اپنے دین کو بچانے پر آؤں تو مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، میں اگر اپنے دین کو بچانے پر آؤں مجھے طاقت کی ضرورت نہیں، میں کمزوروں سے بھی اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے جب دنیا آدمی گھومتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں ہے اسلام، حجاز مقدس کی وہ سرزمین
جہاں پر پورا قرآن نازل ہوا، جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، آج آپ سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی اسلام کو چھوڑ کر مغربیت کو اور مغربی تہذیب کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ مگر الحمدللہ آج بھی ہماری سرزمین پر مسلمان اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہے اور انشاءاللہ وابستہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے ہمارے ان تمام کاموں کی برکت، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ حالات بدل رہے ہیں، لہذا بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں اپنے اسکول اور اپنے کالج اور اپنی یونیورسٹیوں کو علماء کی نگرانی میں اور اپنے بچوں کو اپنے مینجمنٹ کے تحت اسلامی تربیت اور اسلامی نظام کے تحت رکھتے ہوئے اپنے اداروں کو قائم کرنا، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ماحول یہ انسان کی طبیعت پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ جب ماحول بگڑا ہوا ملتا ہے تو انسان خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، مگر جب وہ آنکھ کھولتا ہے اور گھر میں دیکھتا ہے کہ یہودیت کے طریقے پر میرے ماں باپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانیت کا ماحول پاتا ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، مجوسیت اور بت پرستی کا ماحول پاتا ہے تو وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو ماحول انسان کے بننے اور بگڑنے میں سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے بچے ان کو ہم دوسروں کے ماحول میں بھیج دیں گے، وہاں ہمارے 5-10 بچے ہیں اور ان کے 90-95% لوگ ہیں، تو ان کا رنگ ہمارے بچوں پر چڑھ جاتا ہے اور پھر ہم سر پیٹتے بیٹھتے ہیں کہ میرا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، ایمان سے محروم ہو گیا، اسلام سے محروم ہو گیا۔ اگر آج بھی مسلمان بیدار نہیں ہوتا ہے تو اگلے 10-20 سال میں کیا ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے مدارس، مکاتب، ان دعوت و تبلیغ، ان تمام نظاموں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اداروں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ میں ہر جگہ پر جاتا ہوں تو جامعہ میں عصری تعلیم کا سلسلہ، ماڈرن ایجوکیشن کا نظام کیسے شروع ہوا، اس کا قصہ ضرور سناتا ہوں۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے، 1989 اور 90 میں آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے یہ واقعہ پیش کیا، اکا دکا لوگوں نے، بمبئی کے شہر، اورنگ آباد اور ایسے کچھ علاقوں میں، کہ حضرت ہماری بچی غیر کے ساتھ چلی گئی، آج سے 35 سال پہلے۔ بہت کم واقعہ، یعنی شاہ زنادی ایک آدھ واقعہ پیش آتا تھا اس وقت۔ تو حضرت نے پوچھا ان کو کہ بھائی کیوں ایسے کیسے چلی گئی، آپ نے گھر میں سنبھالا نہیں اس کو؟ تو کہا کہ اس کو ہم نے ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی ادارے میں ڈالا تھا، وہاں پر وہ کسی غیر کے ساتھ عشق بازی میں مبتلا ہو گئی اور چلی گئی۔ تو پھر حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب کو کہا کہ مولوی غلام ایک کام کرو، دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کرو، کہ ہمارے اسی مدرسے کے ماحول کے درمیان میں عصری تعلیم شروع کرو۔ تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ جینے نہیں دیں گے، فتوے شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت قاری صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ماحول سے بگڑ رہے ہیں تو اس کا علاج ماحول سے ہی ہوگا۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ لہذا اگر ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں ہم لوگ کہ تم نے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے کی کیا فکر کی، تو اگر ہم کو اس کا صحیح جواب دینا ہے تو یہ کام شروع کرنا پڑے گا۔ والد صاحب نے کہا حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر،
شروع کر دیں گے. تو پھر اس کے بعد پہلے جامعہ میں 91 میں 1991 میں ITI شروع ہوئی, اس کے بعد BO میں کالج شروع ہوئی, اس کے بعد پالی ٹیکنک, اس کے بعد اسکول. الحمدللہ اس وقت پورے ہندوستان میں تقریباً 95 اسکولیں مدرسے کے ساتھ اور تقریباً 30 سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کی کالجیں, جس میں 5 میڈیکل کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے, 6-7 فارمیسی کالج ہے, ITI ہے 5-6, یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں. تو ہوا ایسا ہی کہ کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب نے والد صاحب کے خلاف پرچہ لکھا. تو حضرت قاری صدیق صاحب آئے تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا. تو حضرت قاری صاحب بڑے تو بڑے ہوتے ہیں, تو حضرت قاری صاحب نے وہ پرچہ یوں لیا, اس کو پھاڑ دیا. میں بھی اس وقت 12-14 سال کا تھا, میرے سامنے کا واقعہ. اور پھاڑنے کے بعد کہا کہ مولوی غلام, یہ آپ کے کام کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے کہ آپ کا کام اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہے, اس کو پھاڑ کے پھینک دیں. کہا اس ہماری قوم کو بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے, ان کو 20-25 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہی کام آج کی ضرورت ہے, وہاں تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو, اس لیے آپ اپنا کام کیے جاؤ. انشاءاللہ امت اور نسل کے ایمان کے بچنے کا یہی طریقہ میرے سمجھ میں آتا ہے. بہرحال کام ہوتا رہا اور حضرت کی بات بالکل صحیح صادق آئی کہ آج اب 5 سال سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. اگر انہی تعلیمی اداروں کو سب نے مل کر 30 سال پہلے شروع کیا ہوتا تو آج ہم اس صورتحال تک نہیں پہنچتے. بہرحال تو اس لیے دور اندیشی بہت ضروری ہے. تو جیسے ہمارے اکابرین ہمارے لیے مکاتب, مدارس, دعوت و تبلیغ اور خانقاہی نظام کو چھوڑ کر گئے, اب ہمیں جیسے موبائل میں تھوڑے تھوڑے دن میں اپڈیٹ ہوتا ہے, اپنے اس نظام کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ساتھ ساتھ میں ہم اپنی نگرانی میں اپنے عصری تعلیمی ادارے شروع کریں تاکہ ہماری نسلوں کے ایمان کو بچایا جا سکے. ورنہ اللہ ہی ان کی حفاظت کرے. موبائل ایک طرف مصیبت ہے, دوسری طرف ماحول مصیبت ہے, تیسری طرف ملک کا جو ماحول چل رہا ہے ہم میں سے کسی کے اوپر وہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ان تمام صورتوں میں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنی اولاد کی تربیت ہے, اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں. اگر ہم نے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, کسی صاحب نے آج میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں بڑا اچھا لکھا, کہا گھر میں گانے چلاتے ہیں, گھر میں قرآن نہیں پڑھتے, گھر میں نماز نہیں پڑھتے, جب مصیبت آتی ہے تو تعویذ لا کے لٹکاتے ہیں. کہا تعویذوں سے کچھ نہیں ہوگا, اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی, اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنی پڑے گی, اپنے گھروں سے یہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی طرف سے عذاب آنے والے اسباب کو نکالنا پڑے گا, تب جا کر اللہ رب اور توبہ کرنی پڑے گی, تو جا کر اپنے گھر سے مصیبتیں کیا ہوگی, ختم ہوگی. لہذا اپنے گھر کا ماحول ایمانی اور اسلامی بنانے کی فکر کریں, اپنے محلے کا ماحول ایمانی اور اسلامی بنانے کی فکر کریں, اور اپنے ادارے اپنی اسکولیں قائم کریں, اپنے بچوں کو مکاتب سے, مدارس سے, علماء سے منسلک کریں. اس لیے کہ ایک انگریز نے بڑی عجیب بات کہی, اس نے کہا کہ اگر کسی معاشرے کو تم تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آج کے دور میں تمہیں ہیروشیما کی طرح بم برسانے کی ضرورت نہیں. کہا اس معاشرے میں عورت کو گھر سے نکال کر مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دو, اس معاشرے میں علماء کی وقعت کو کم کر دو کہ علماء کی محبت لوگوں کی دلوں سے نکل جائے. کہا جب تم یہ کرو گے تو وہ معاشرہ کچھ سالوں کے بعد خود بخود تباہ اور برباد ہو جائے گا. کیوں کہ ماں گھر میں تربیت کرنے والی نہیں رہے گی, علماء اور ٹیچر کی اہمیت معاشرے میں باقی نہیں رہے گی, تو وہ اولاد بغیر تربیت کے رہ جائے گی, اور جب بغیر تربیت کی ہوگی تو اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس بنا پر ہر وقت اپنے بچوں پر نظر کہ بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے, بچہ کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے, بچہ زبان کیسی استعمال کر رہا ہے, ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا یہ میرا اور آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے.
خاص طور پر شہروں کے اندر اور بڑی مصیبت ہے کہ بچے ڈرگز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بچے بیڑی اور سگاریٹ کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گٹکا کھانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ والدین خود ان چیزوں سے جب بچے گا، باقاعدہ اسکیم کے تحت ڈرگز کی طرف بچوں کو لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، تو اس لیے ہمیں ہر طرح سے فکر مند ہونا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کریں۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن ہی کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ غزہ کے حالات آپ جانتے ہوں گے، وہاں بہت برا حال ہے، 40,000 لوگ تقریباً شہید ہو چکے ہیں پچھلے 125 دنوں میں، اور 23 لاکھ لوگ بغیر گھر کے، ان کے چھت، ان کی 25,000 سے زیادہ بلڈنگوں کو میزائل کے ذریعے سے اور بموں کے ذریعے سے اڑا دیا گیا۔ ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، 23 لاکھ انسان، اور پوری دنیا جو حقوق انسانی اور ہیومن رائٹ کا دھندوڑا پیٹتی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اتنے پرخطر حالات کہ جان کے لالے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، مگر کوئی جا کر ان کے بچوں، ان کی عورتوں، ان کے بڑھوں، ان کے جوانوں سے پوچھتا ہے کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایسا زبردست ایمان، صحابہ کے ایمان کو انہوں نے گویا کہ تازہ کر دیا، اس کی یاد دلائی۔ تو کہا ایسا کیوں ہوا؟ تو 92 میں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، وہاں کے علماء نے کہا کہ بھئی دشمن ہمارا بڑا سخت جان ہے، یہ ہم کو، پوری دنیا اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ہے، تو اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ کہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایمانی اور روحانی اعتبار سے مضبوط کریں۔ اس کے لیے انہوں نے 1992 میں یہ پروگرام بنایا کہ اگلے 10 سال میں غزہ کے ہر گھر میں کم سے کم ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ 10 سال میں ہر گھر میں ایک ایک بچہ حافظ ہو گیا۔ اس کے اثرات دیکھیں، عربی زبان ان کی ہے تو قرآن تو سمجھ میں آ جاتا ہے جلدی سے، ان کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ادارہ قائم کیا، الجامعۃ الاسلامیہ غزہ، غزہ اسلامک یونیورسٹی، جہاں پر بچوں کو دین کی مکمل تعلیم جیسے ہم لوگ دے رہے ہیں مدرسوں میں ویسی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اور اس کے ماہرین کو بلا کر ان کو پڑھوایا۔ دوسرے 10 سال کے لیے پروگرام بنایا کہ غزہ کے 50% لوگ حافظ ہونے چاہیے۔ کتنے فیصد لوگ حافظ ہونے چاہیے؟ 50۔ تو 2012 تک کے تقریباً غزہ میں 50-60% لوگ حافظ ہو گئے۔ پھر اگلا ہدف بنایا کہ 2022 تک ہمیں غزہ میں ہر آدمی حافظ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت 23 لاکھ لوگوں میں سے 21 سے 22 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ ہیں۔ کتنے؟ 21 سے 22 لاکھ، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت، تقریباً 9,500 قرآن کریم کے حفظ کے حلقے لگتے ہیں۔ ابھی ان کو کھانا نہیں، پینا نہیں، مگر اس حالت میں بھی وہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ کہاں ان تمام حالات کا مقابلہ؟ تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن ان کی زندگی میں آیا، ان کے سینوں میں آیا، ان کے بدن پر آیا، اور قرآن ان کے اندر راسخ ہوا، تو ایمان ایسا مضبوط ہوا کہ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ معلوم ہوا ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بھی قرآن سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ نماز میں پڑھنے کے لیے 10-15 سورتیں حافظ ہو گئے بس ختم ہو گئے، نہیں، وہاں پر 70 سال کے بچے بھی قرآن، اور ایسا قرآن ان کو یاد ہوتا ہے کہ ہر ہفتے وہ ایک پروگرام بناتے ہیں
صفوۃ الحفاظ کے نام سے، جس میں 2-2 ہزار لوگ مسجد میں مرد عورت بچے بوڑھے سب جمع ہو کر قرآن سناتے ہیں. فجر سے شروع کرتے ہیں، مغرب سے پہلے پورا قرآن سناتے ہیں اور ایک غلطی بھی جاتی نہیں ہوتی. ایسا قرآن یاد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں بھی اس تحریک کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے معاشرے کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیا جائے. رمضان آ رہا ہے، ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کے حلقے لگائے اور لوگوں کو قرآن سورہ فاتحہ وہ کیا ہے، اللہ اس سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے. اسی طریقے سے جو نماز میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں قصار مفصل، ان کو سمجھایا جاوے تاکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ماحول بنے اور ہم ایمان پر استقامت کے ساتھ باقی رہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. قرآن کی نسبت پر ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اور اللہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کا انعقاد کیا ان سب کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.